برکتہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى للظالمین۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ رب العالمین کا انکار کیا، رب کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اے مسلمانوں میں تمہارا رعب ان کے دلوں کے اندر بٹھا دیتا ہوں، ما لم ينزل به سلطانہ، اور جس چیز کو وہ شریک بناتے ہیں، جس چیز کو اپنا معبود بناتے ہیں رب کے مقابلے میں، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ، اور یہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یاد رکھیے گا کہ مسلمان جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اور یہ کہتا ہے میں توحید پرست ہوں، میں متقی ہوں اور میں مومن ہوں، کیونکہ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ سوائے کمیونسٹ کے اس زمین پر جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، تمام کے تمام لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ جو ہے پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے اللہ، پوری کائنات کو پالنے والا ہے اللہ۔ اب کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی ستاروں کو خدا مان کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ رب کے قریب ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ رب کے حضور ہماری سفارش کریں گے۔ اب دیکھیں ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور آج افسوس مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہو چکا ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ کے ہاں زیادہ مقرب ہیں، اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہیں، ہماری کیونکہ دعائیں قبول ہوتی نہیں ہیں، ہم نافرمان ہیں، اس وجہ سے ہم اپنا واسطہ ان کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجات کو اللہ رب العالمین کے حضور پیش کریں۔ مسلمانوں کا بھی عین یہی عقیدہ ہے، اور ہندو اور مسلمان کے عقیدے میں اب یہاں آ کر کے کوئی فرق نہیں رہتا۔ ہندو کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میں اتنا قابل ہوں نہیں، میرا اتنے اعمال اچھے ہیں نہیں کہ جو میں ڈائریکٹ رب سے ملاقات کروں، اس وجہ سے یہ جو نیک لوگ تھے لات منات عزا بد سوا یغوث یعوق نصر، یہ نیک لوگ تھے رب کے، اب میں ان کو وسیلہ بناتا ہوں کہ یہ رب کے حضور میری سفارش کرے۔ یاد رکھیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ عبادات کو، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، تم نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ، یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ ظالم لوگ ہیں، یہ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب پوری کائنات مل کر کے اللہ رب العالمین کی مطیع، فرما بردار، تابعدار ہو جائے تو رب کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور پوری کائنات مل کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، تو رب کی کائنات کے اندر ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو کس کے ساتھ دھوکہ ہوا؟ اپنی جان کے ساتھ دھوکہ ہوا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اللہ کہتا ہے میں سب کو معاف کر دوں گا سوائے مشرک، میں جسے چاہوں معاف کر دوں سوائے مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، جنگ کا موقع ایک صحابی آتا ہے، اللہ کے رسول میں پہلے اسلام قبول کروں یا پہلے میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے کافروں کے ساتھ جہاد کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے تو اسلام قبول کر، پھر مل کر کے کافروں کے ساتھ جہاد کرنا۔ جہاد جیسا عظیم عمل بھی اگر اسلام نہ ہونا تو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔